اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی اور طوفان نوح کے ذریعے زمین پر موجود تمام کافر ہلاک ہو گئے تو صرف نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ کشتی میں سوار لوگ بچ گئے۔ انہی میں سے دنیا کی نئی نسل نے جنم لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ایک قبیلہ عاد وجود میں آیا۔ یہ قبیلہ آگے چل کر ایک بڑی اور طاقتور قوم میں تبدیل ہو گیا جسے قوم عاد کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ یمن اور عمان کے درمیان واقع احقاف کے علاقے میں آباد تھے جو ایک ریتلا میدان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو بے پناہ جسمانی قوت، ذہانت، عمر اور قدرتی وسائل سے نوازا تھا۔ ان کی جسمانی قد اتنے بلند تھے کہ عام انسان ان کے سامنے بونے لگتے تھے۔ مورخین کے مطابق وہ 8 سے 100 فٹ قد والے افراد تھے۔ ان کی عمریں سینکڑوں سال پر محیط ہوتی اور وہ صدیوں زندہ رہتے۔ انہوں نے اپنی سرزمین میں بڑے بڑے محلات، قلعے اور ستونوں پر مبنی عظیم الشان عمارتیں تعمیر کیں۔ ان کا مشہور شہر ارم ذات العماد تھا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا ارم ستونوں والی جس جیسی کوئی اور قوم پیدا نہ کی گئی۔ یہ لوگ فطری اعتبار سے انجینئرنگ اور تعمیرات میں مہارت رکھتے تھے۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے، ستونوں والے محل تعمیر کرتے اور کھجوروں کے باغات لگاتے تھے۔ ان کی زمین زرخیز، فصلیں سرسبز اور زندگی خوشحال تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قوم عاد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھول گئی۔ انہوں نے توحید سے منہ موڑ کر بت پرستی اختیار کر لی۔ یہ لوگ ان بتوں کے لیے قربانیاں دیتے، ان سے مانگتے اور اللہ کو بھلا بیٹھے۔ ان کا تکبر اتنا بڑھ گیا کہ وہ کہنے لگے، کون ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہے؟ انہوں نے کمزوروں پر ظلم کیا، غریبوں کو دبایا، حق چھینا اور اللہ کی زمین پر فساد پھیلایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام خود قوم عاد کے فرد تھے، اس لیے وہ ان کے رسم و رواج، زبان اور مزاج سے بخوبی واقف تھے۔ وہ صادق و امین تھے، اپنی سچائی، علم اور نرمی کے باعث قوم میں معزز سمجھے جاتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے سب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دی اور کہا، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم نہیں ڈرتے؟ انہوں نے فرمایا، اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا، زمین میں بسایا، تمہیں طاقتور بنایا، بس اس سے معافی مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب ہے، دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑایا۔ وہ کہنے لگے، کیا تم ہمارے معبودوں کی بے عزتی کرتے ہو؟ تم تو ہماری عقل پر پردے ڈالنا چاہتے ہو۔ انہوں نے حضرت ہود کو پاگل، جادوگر اور خود ساختہ نبی کہا۔ حضرت ہود نے بڑے تحمل سے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر صرف میرے رب پر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے برسوں تبلیغ کی، ہر در ہر مکان پر گئے، مگر قوم کا سردار طبقہ اپنے تکبر پر قائم رہا۔ صرف چند غریب، نیک دل اور سادہ لوگ ایمان لائے۔ قوم کے سردار ان کا مذاق اڑاتے، یہی لوگ تمہارے پیروکار ہیں، کم عقل اور غریب۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو خبردار کیا، اگر تم باز نہ آئے تو وہی عذاب تم پر بھی آئے گا جیسا نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا۔ انہوں نے کہا، لے آؤ وہ عذاب جس کی تم بات کرتے ہو، ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان پر قحط بھیجا، بارشیں رک گئیں، کھیت سوکھ گئے، پانی کے چشمے خشک ہو گئے، جانور مرنے لگے۔ حضرت ہود نے کہا، یہ سب اللہ کی ناراضی کی علامتیں ہیں، ابھی بھی توبہ کر لو۔ لیکن قوم نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، یہ تو معمولی موسم کا اثر ہے، کچھ وقت بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک دن قوم عاد نے دیکھا کہ آسمان پر سیاہ بادل اٹھ رہے ہیں۔ وہ خوش ہوئے اور کہنے لگے، دیکھو، بارش کا بادل آ رہا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، یہ بارش کا بادل نہیں بلکہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے، ہم نے ان پر ایک تیز و تند آندھی والی ہوائیں بھیجیں جو مسلسل 7 راتیں اور 8 دن ان پر چلیے۔ آندھی ایسی تھی
پہاڑ جیسے لوگ الفا کر گر پڑے، محلات زمین بوس ہو گئے، ہر شے تباہ ہو گئی، وہ آندھی تیز، سرد، خشک اور تباہ کن تھی، وہ چیختے چلاتے بھاگتے مگر بچ نہ سکے، پورا علاقہ ویران ہو گیا، ان کا شہر مٹی میں دفن ہو گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے مخلص ساتھی اس عذاب سے محفوظ رہے۔ وہ ایک غار آبادی میں اللہ کے حکم سے داخل ہو گئے جہاں آندھی نہیں پہنچی، اور ہم نے حضرت ہود اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا۔ قوم عاد کے محلات، جسمانی طاقت اور دولت، کچھ بھی ان کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ اللہ جب کسی قوم سے ناراض ہو جائے تو دنیا کی سب طاقت بھی اس کو نہیں بچا سکتی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی ثابت قدمی صبر اور ایمان ہمیں سکھاتے ہیں کہ سچائی پر قائم رہنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔